وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق پچھلے چند جمعہ سے امام الانبیاء کی سیرت طیبہ آپ سماعت فرما رہے ہیں. امام الانبیاء کی سیرت طیبہ کا ایک روشن اور خوبصورت پہلو حسن معاشرت، اس کے متعلق چند باتیں آج کی نشست میں آپ کے گوش گزار کروں گا. آپ نے عمل کی نیت سے سماعت فرمانا ہے، باقی راستے پر گامزن کرنا اور پھر اس راستے پر استقامت کی دعا اللہ سے کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. راستے پر چلانا اور موت کے دم تک اس پر استقامت ادا کرنا، یہ عرش والے کا کام ہے.
ذمہ داری نبھاتے رہیں، اللہ ہمیں ضرور اپنی رحمت کی اور شفقت کی چادر میں اللہ ہمیں لپیٹ دیں گے۔ لیکن اللہ نے جو ہماری ایک ذمہ داری لگائی ہے، کم از کم ہمیں اس اپنی ذمہ داری کا احساس تو ہونا چاہیے۔ آج بدقسمتی سے ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ذمہ داری کا احساس تک بھی آج ہمارے اندر نہیں رہا۔ پہلے اللہ ہمیں ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے، جب کسی چیز کی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، وہ چیز کاندھوں پر اس کا بوجھ پڑتا ہے، تو پھر انسان اس کام کو کر گزرتا ہے۔ پھر راستے میں کتنی مشقتیں اور تکلیفیں بھی کیوں نہ آئیں، احساس سے ذمہ داری جب ہوتا ہے تو پھر انسان اس کام کو منزل تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اب دنیاوی معاملات میں ہم دیکھ لیں، بس دین اتنا مظلوم رہ چکا ہے اس معاشرے میں کہ احساس سے ذمہ داری ہر ایک نے محسوس کرنی چھوڑ دی ہے۔ تو اس نے معاشرت کے متعلق چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا، وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، اس لیے آپ جو حضرات پہلے آ کر بیٹھتے ہیں، فائدہ بھی آپ حضرات کو ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ نے پوری گفتگو سنی ہوتی ہے، جو درمیان میں آیا اسے کتنا فائدہ ہوگا، اسے تو نہ گفتگو کے سر کا پتہ چلے گا اور نہ پاؤں کا پتہ چلے گا گفتگو کیا ہے۔ اس لیے آپ حضرات میرے لیے سب سے زیادہ محترم اور قابل احترام ہیں، اس لیے کہ آپ پہلے آتے ہیں، لکھا ہوتا ہے پہلے آؤ اور پہلے پاؤ۔ یہ تو کتنا ثواب ہے، یہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ جو پہلے آتا ہے، حدیث ہے نا اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر کرتے 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 انڈے تک رہ جاتا ہے، پھر جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے کو بند کر دیتے ہیں، اعمال نامہ بند کر دیتے ہیں، پھر بعد میں جو لوگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں نا، پھر انہیں بس نماز کا ثواب ہی ملتا ہے، انہیں وہ درجات کی بلندیاں وہ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کتنا سبق ہوتا ہے، کتنا سبق۔ آج 3 گھنٹے کی بندہ فلم دیکھتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا، لیکن 5 منٹ میں مسجد میں بیٹھنا اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 3 گھنٹے کی وہ فلم دیکھتا ہے، احساس تک بھی اسے نہیں ہوتا، ہم 2 منٹ گفتگو زیادہ کر دیتے ہیں تو اس کے جسم کے اندر پورا خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ میرے محترم، یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ میچ کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں، یہ کھیل کود کو کتنا وقت دیتے ہیں، تو ہمیں کم از کم دین سننے کے لیے بھی ایک احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے، احساس ذمہ داری ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا من نفس عن مؤمن، آپ نے ارشاد فرمایا من نفس، یہ حسن معاشرت کے متعلق جو امام الانبیاء نے گفتگو کی نا، خدا کی قسم حیران رہ جاتا ہے بندہ، حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سیرت ہے، سیرت، اور سیرت کا معنی ہے کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، عمل پیرا ہونا۔ آج جتنی باتیں میں کروں گا، جتنی باتیں آخر تک انشاءاللہ العزیز، مجھ سمیت ہم میں سے ہر بندے نے اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ اس سیرت، حسن معاشرت، ایک معاشرہ خوبصورت بن جائے، اس پر ہم کتنے عمل کرنے والے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربتن من کرب الدنیا، من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتن من کرب یوم القیامہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن قربتن، مومن کا لفظ استعمال کیا اس حدیث کے اندر، بس اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔
امام الانبیاء نے فرمایا جس نے کسی مومن کی تکلیف کو دور کر دیا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جس نے کسی مومن کی تکلیف کو دور کر دیا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن اس کی تکلیفوں اور سختیوں کو دور کر دے گا۔ جس نے کسی مومن کی پریشانی میں اس کا ساتھ دیا اور اس کی پریشانی کو دور کر دیا۔ اب ایک ایک جملے پر آپ نے غور کرنا ہے کہ جس نے کسی مومن کی پریشانی کو دور کیا، اللہ قیامت والے دن اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو قیامت والا دن کون سا ہے؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن نہ بیٹا اپنا ہوگا، نہ ماں اپنی ہوگی، نہ باپ اپنا ہوگا، نہ بیوی اپنی ہوگی، نہ بھائی اپنا ہوگا۔ وہ دن ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے۔ جس نے کسی مومن کی پریشانی کو دور کر دیا، کسی مومن کی تکلیف کو دور کر دیا، کسی کو پیاس لگی ہوئی ہے اسے پانی پلا دیا، کسی کو بھوک لگی ہے اسے کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑا پہنا دیا۔ 100 قسم کی، 1000 قسم کی، لاکھ قسم کی دنیا میں انسانوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ضرورتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا جس نے کسی مومن کی پریشانی کو دور کر دیا، اللہ اس کی پریشانیوں کو قیامت والے دن دور کرے گا۔ اس حدیث میں تو مومن کا ذکر امام الانبیاء نے کیا، مراد اس سے ہر جاندار چیز ہے۔ جس نے کسی جاندار چیز کے ساتھ احسان کیا، مومن کے ساتھ احسان کرنے والے کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس لیے حدیث میں مومن کا ذکر کیا نا کہ مومن کے ساتھ احسان کرنا اس کا درجہ بہت بلند ہے، ورنہ ہر جاندار چیز کے ساتھ احسان کرنا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، وہ چاہے انسان ہے چاہے وہ جانور ہے، جس کے ساتھ بھی ایسا۔ دیکھیے عجیب معاملہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اکثر میں اپنی گفتگو میں کرتا ہوں، اور تبلیغ کا زمانہ بڑا طویل ہے، 9.5 صدیاں حضرت نوح نے تبلیغ کی ہے، اور 9.5 صدیوں میں صرف کیا سمجھایا حضرت نوح نے؟ 9.5 صدیوں میں کیا سمجھایا؟ یہ 9.5 ہفتے نہیں ہیں، مہینے نہیں ہیں، سال نہیں ہیں، یہ 9.5 صدیاں، اور 9.5 صدیوں میں حضرت نوح نے صرف ایک ہی بات سمجھائی ہے جو لوگوں کو 9.5 صدیوں میں سمجھ نہیں آئی، نہیں سمجھ آئی ہے 9.5 صدیوں میں لوگوں کو، اور بات ایک سمجھائیے، وہ کیا سمجھائیے؟ لوگوں لا الہ الا اللہ یہ سمجھ نہیں آئی ہے، یہ مخلوق کو نہ اس وقت سمجھ آئی ہے نہ آج مخلوق کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ 9.5 صدی، اور ساری انبیاء کی بنیادی دعوت یہی ہے۔ قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام نے نماز کا بھی کہا ہوگا جس طرح ان کا طریقہ ہے، روزے کا بھی کہا ہوگا، جی صدقات و زکات کا بھی کہا، قرآن نے تذکرہ نہیں کیا۔ قرآن نے جہاں حضرت نوح کی بات کی ہے وہاں یہی تذکرہ کیا ہے کہ حضرت نوح نے 9.5 صدیاں لوگوں کو ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اوے لوگوں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں اپنی وحدانیت پر کیسے دلائل کے پہاڑ کھڑے کر دیے، یہ بھی سمجھ نہیں آئی آج بات ہم کو، قرآن والی بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے، اللہ نے کیسے پہاڑ کھڑے کیے۔ خیر 9.5 صدیوں کے بعد حضرت نوح نے اللہ کے سامنے ایک جملہ کہا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مولا انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دے، بس
ہاں مزید اگر یہ زندہ رہیں گے نا تو یہ باقی مخلوق کو بھی خراب کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا نو ٹھیک ہے، تیاری کرو، پھر کشتی بناؤ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک۔ یہ تو دوسرے بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے مولا، میں تو 9.5 صدیاں نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ خوشی دیکھی نہ غم دیکھا، نہ بازار دیکھے نہ دیہات دیکھا، نہ زمینیں دیکھی نہ پہاڑ دیکھے، مولا ہر جگہ میں نے پہنچا اور ایک ہی جملہ انہیں کہا، اوے لوگو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ود بھی داتا ہے، سوا بھی داتا ہے، یغوث بھی داتا ہے، یعوق بھی داتا ہے۔ یہی تو ودن ولا سواؤں ولا یغوثا و یعوق و نصرا، قرآن نے 5 نام ذکر کیے ہیں۔ حضرت نوح نے فرمایا ود الہ نہیں ہے، وہ چھوڑو اس کو، یغوث الہ نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا نہ، تم بے ادب ہو۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ حضرت نوح کو بے ادب ہو۔ قوم تو قوم رہ گئی، بیوی نے کہہ دیا، بیوی نے گھر میں کہہ دیا، تمہیں کیا پتا یہ ہستیاں کون ہیں، تمہیں کیا پتا حضرت نوح اور اولو العزم پیغمبر ہیں، اولو العزم۔ اللہ نے فرمایا جا غرق کر دیا، سب کو غرق کیا نا۔ تو پھر جب کشتی ایک کنارے لگ گئی، اللہ نے فرمایا نوح اب برتن بنا، بس مٹی کے برتن بنا، اور جس مٹی سے برتن بنتے ہیں نا وہ عام مٹی نہیں ہوتی ہے، وہ بڑی خاص مٹی ہوتی ہے جی۔ جو لوگ ذمہ دار ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، برتن انہوں نے بنتے ہوئے دیکھے ہیں، انہیں پتہ ہے مٹی کو کیسے گوندا جاتا ہے، کہاں سے مٹی لائی جاتی ہے۔ بڑے عرصے تک حضرت نوح نے برتن بنائے، جب خشک ہو گئے نا تو کچھ عرصے کے بعد گزرنے کے بعد اللہ نے فرمایا نوح آپ ان کو توڑ دو۔ حضرت نوح نے توڑا نا تو دل تھوڑا سا دکھا دل۔ اللہ نے فرمایا نوح کیوں پریشانی ہوئی ہے، پریشانی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ حضرت نوح نے فرمایا مولا بڑی پریشانی ہوئی، بڑی محنت کی ہے میں نے، برتن بنائے ہیں اور پھر توڑنے کا حکم دیا تو توڑ دیے۔ پریشانی اس لیے ہوئی ہے کہ میں نے برتن خود بنائے تھے۔ اللہ نے فرمایا نوح اسی طرح مجھے بھی اپنی ساری مخلوق سے محبت ہے جس کو میں نے پیدا کیا ہے، تیرے ایک جملے پر میں نے ساری مخلوق کو غرق کر کے رکھ دیا ہے، ایک جملے پر۔ اسی طرح مجھے بھی مخلوق کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا نوح دیکھو ساری مخلوق کو میں نے پیدا کی ہے، ساری مخلوق کو، اور پھر مخلوق میں سے میں نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا جو طبقہ اپنے محبوب لوگ، آپ کو میں نے پیدا کیا، آپ کو میں نے پیدا کیا۔ یہ میں نے آپ کو کس لیے پیدا کیا؟ میں نے آپ کو باقی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیدا کیا۔ یہ جو انبیاء کا طبقہ اللہ نے فرمایا میں نے انسانوں میں چنا، اور انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین جو طبقہ ہے مجھے انبیاء کا طبقہ ہے میرے ہاں۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، تمہیں میں نے مخلوق کی ہدایت کے لیے، میری شفقت دیکھو، میری شفقت دیکھو۔ جب تم لوگوں کے سامنے میرا پیغام لے کے جاتے ہو، لوگوں کے سامنے میری دعوت لے کے جاتے ہو، لوگوں کے سامنے میری الوہیت کا تذکرہ کرتے ہو، لوگوں کے سامنے میری معبودیت کا تذکرہ کرتے ہو، لوگوں کے سامنے میری تخلیق کا تذکرہ کرتے ہو، لوگ تمہیں کتنی تکلیفیں دیتے ہیں، کتنی تکلیفیں دیتے ہیں، کتنی ماریں تمہیں کھانی پڑتی ہیں، کتنے تانے تمہیں برداشت کرنے پڑتے ہیں، کتنی گالیاں تمہیں کھانی پڑتی ہیں، کتنی تہمتوں کا سامنا تمہیں کرنا پڑتا ہے۔ برداشت کرتے ہو نا، برداشت کرتے ہو۔ یہ بھی میری شفقت ہے باقی مخلوق پر کہ تم مخلوق کی تکلیفیں برداشت کرتے ہو، سب سے محبوب ترین طبقہ ہو کے مخلوق کی تکلیفیں برداشت کرتے ہو، تو میں اس برداشت کی وجہ سے باقی مخلوق پر شفقت کر دیتا ہوں۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا محبوب ہو، جی اللہ کا محبوب ہو، اور دوسرا بندہ اسے ستائے اور اللہ اسے ختم کر کے نہ رکھ دے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی میری شفقت ہے، یہ بھی میری شفقت ہے۔ نبیوں تم تکلیفیں برداشت کرتے ہو، تکلیفیں برداشت کرتے ہو، صبر کرتے ہو، تمہاری تکلیف برداشت کرنے کی وجہ سے میں باقی مخلوق کو جی جتنا میرا علم ہے، جتنی میری حکمت ہے، ایک وقت
تک میں ہر بندے کو مہلت ضرور دیتا ہوں، مہلت ضرور دیتا ہوں جس زندگی کے اندر وہ اگر انسان بننا چاہے تو وہ زندگی کے اندر انسان بن سکتا ہے۔ اتنا میں وقت موقع ہر ایک بندے کو دیتا ہوں، تو اللہ ہر ایک بندے کو ایک موقع دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی شفقت ہے، یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر کیا ذکر کیا؟ فرمایا من نفس عن مؤمن کربتاً من کرب الدنیا، جو کسی مومن کی پریشانی کو دور کر دے گا، کسی بھی مومن کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ قیامت والے دن اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ پھر میں نے یہ کہا اس حدیث میں مومن کا ذکر ہے، عام انسان یا عام جاندار کے ساتھ بھی جو شفقت اور مہربانی والا معاملہ کرتا ہے، اللہ پاک کا اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے اللہ کا اس کے ساتھ۔ دیکھیے امام الانبیاء نے ایک مثال دی اور اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، میں سمجھانا یہ چاہوں گا آپ کو کہ امام الانبیاء نے یہ مثال کیوں دی کہ بنی اسرائیل کی ایک طوائفہ عورت ہے، آپ نے نام دیا بنی اسرائیل کی ایک طوائفہ عورت ہے، وہ گزر رہی ہے اور ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے جان بلد ہے، اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنا جوتا باندھا اور اسے کنویں میں ڈالا، پانی نکال کے جب اس کی پیاس کو بجھا دیا تو اللہ نے عرش پر اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ دیکھیے یہ طوائفہ عورت کا کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا، رسول اللہ نے فرمایا دیکھو ایک عورت ہے، طوائف ہے، جس کی زندگی منفی کے اندر جا رہی ہے، گناہوں کے اندر جا رہی ہے، گناہ ہے بھائی، اس نے کیا نیکی کرنی ہے؟ ایک طوائفہ عورت ہے، ہر وقت اس کی زندگی گناہوں کے اندر لطپت ہے، وہ اگر ایک جاندار کے ساتھ احسان کرتی ہے تو وہ بندہ جس کی زندگی بڑے محتاط انداز کے ساتھ گزر رہی ہے، کیا مطلب؟ یعنی ایک محتاط انداز سے زندگی گزار رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے اور اللہ رب العزت کی تابعداری اور فرمانبرداری میں زندگی گزار کر اگر وہ کسی جاندار پر احسان کرے گا تو اس کے درجے کی انتہا کیا ہوگا؟ یہ مثال کا مطلب یہ ہے کہ مطلب معتدل انسان اگر وہ نیکی کرے گا ایسے جاندار کے ساتھ احسان کرے گا تو اس کا درجہ اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ تو فرمایا جو کسی مومن کی پریشانی کو دور کرے گا، حسن معاشرت ہے نا، حسن معاشرت، ہر بندہ اپنے گرد و پیش آگے پیچھے دیکھے، اپنے دوست کو دیکھے، احباب کو دیکھے، ماں باپ کو دیکھے، رشتہ داروں کو دیکھے، دوستوں کو دیکھے، کون کسی پریشانی میں آیا، میں اس کی پریشانی میں اس کا ہاتھ بٹا سکتا ہوں یا نہیں بٹا سکتا؟ کم از کم میں اس کو اچھے الفاظ تو کہہ سکتا ہوں، حوصلے والے الفاظ تو میں اسے کہہ کے اسے تسلی دے سکتا ہوں۔ تو حسن معاشرت کے متعلق پہلی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، اور اس پر آپ نے عمل بھی کر کے دکھایا، اس پر آپ نے عمل نہیں کر کے دکھایا، کیسا؟ اللہ اکبر، بڑا عمل کر کے دکھایا حسن معاشرت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیزیں ارشاد فرمائی غزوہ احد کے اندر آپ کے جو چچا ہیں حضرت حمزہ، آپ کے چچا حضرت حمزہ 11 ٹکڑے کیے کہ نہیں؟ 11 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے اتنی محبت تھی، ان کے درمیان عمر کا بھی زیادہ فرق نہیں تھا، عمر کا بھی دوستانہ ماحول تھا، بچپن سے دوستی ہیں چچا اور بھتیجا، 3 سال حضرت حمزہ بڑے تھے، دوستانہ۔ جب حضرت حمزہ کی میت کو دیکھا نا امام الانبیاء نے، آپ نے فرمایا میں ان کے 70 کا موصلہ کر دوں گا۔ کتنے کا؟ 70 کا موصلہ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا میرے پیغمبر لیس لک من الامر شیء، اس چیز میں آپ کو کوئی اختیار نہیں، میرا پیغمبر لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اس چیز میں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ او یتوب علیہم، میں ان کی توبہ قبول کر لوں، او یتوب علیہم او یعذبہم، یا میں نے عذاب دے دوں، فإنہم ظالمون، یہ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا پیغمبر آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، میں انہیں معاف کر دوں،
ٹکڑے کیے. پھر وہی مارنے والے لوگ تھے فتح مکہ پر آئے، فتح مکہ کے موقع پر آئے، آ کر کہنے لگے ہمارے لیے معافی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا ہاں آپ کے لیے معافی ہے. حالانکہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے، شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ ایک بندے کا کوئی قتل کر دیتا ہے، اگر برا صاحب معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا، برا صاحب معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا. یہاں تو امام الانبیاء اپنے چچا کے وارث ہیں، اگر امام الانبیاء معاف نہ کرتے تو اللہ بھی معاف نہ کرتا. امام الانبیاء نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کر دیا. اگر امام الانبیاء معاف نہ کرتے قیامت کی صبح تک کسی انسان نے کسی کو معاف نہیں کرنا. امام الانبیاء نے معاف کیا. اللہ اکبر. امام الانبیاء نے فرمایا میں نے معاف کر دیا. کیوں؟ کہ اللہ کی رضا میں امام الانبیاء نے فرمایا میری رضا ہے، اور نبی سے زیادہ اللہ کو جاننے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء یہ جان چکے تھے کہ اللہ کی رضا اسی کے اندر ہے کہ معاف کر دیا جائے، اور معافی میں اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، معافی میں اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. آج کتنا ہمارے اندر جذبہ ہے سیرت کا نام لینے والوں کے اندر ایک دوسرے کو معاف کرنے کا، کتنا جذبہ ہے آج ہمارے اندر. ہم کسی کو معاف کرتے ہیں، بس اللہ سے یہ دعا کیا کریں اللہ ہمیں امام الانبیاء کی سیرت پر صحیح معنوں میں عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرما. مولا ہماری ضد ہٹ کر بھی اس کو ہمارے اندر سے ختم کر، اور ہمارے اندر امام الانبیاء کے وہ ارشادات جو حسن معاشرت کے متعلق آپ نے فرمائے، اور پھر آپ نے کیا فرمایا. اللہ اکبر. ایک ارشاد یہ ہے، دیکھیے طائف کے موقع پر امام الانبیاء نے کیا کیا. طائف کے موقع پر اوباش نوجوان امام الانبیاء کے پیچھے لگ گئے، پتھر مارتے رہے، پتھر مارتے رہے. فرشتے آگے. فرمایا اللہ کے پیغمبر اجازت ہو تو ہم دو پہاڑوں کو آپس میں ملا کے ملیا میٹ نہ کر دیں، ختم نہ کر دیں. اب ظالم کے ساتھ احسان کیا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. مولا یہ لوگ میرا مقام نہیں جانتے، مولا نہیں انہیں پتا کہ میں کون ہوں، مولا یہ میرا مقام نہیں جانتے ہیں، مولا انہیں ہدایت دے دے، مولا انہیں ہدایت دے دے. آپ نے فرشتے کو بھی پیچھے کر دیا، آپ نے ان کے لیے دعا کی. کس قدر نوجوانوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا. آپ کا جسم وہاں سے کن الفاظ کو کہہ کر نکلے تھے مکہ سے. مولا یہ مکہ والوں کی دل کی زمین تو بنجر ہے، کلر والی زمین ہے مولا، شاید طائف والوں کی دل کی زمین زرخیز ہو، میں وہاں جاتا ہوں. کتنا سفر پیدل کر کے گئے، جہاں پہنچے تو کیا برتاؤ کیا انہوں نے. لیکن امام الانبیاء نے کیا فرمایا. فرمایا اللہم اہدی قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. فإنہم لا یعلمون. مولا یہ جانتے نہیں ہے میرا کیا مقام ہے. امام الانبیاء نے یہ ساری چیزیں عملاً ہمارے سامنے، یہ نہیں کہ امام الانبیاء نے امت کے لیے حکم دیا ہے، امام الانبیاء نے ہمیں حکم کم دیا ہے، خود زیادہ کر کے دکھایا ہے، خود زیادہ کر کے دکھایا ہے. ہمیں کم حکم دیا ہے اور خود عمل زیادہ کر کے امام الانبیاء نے دکھایا ہے. ساری ساری رات کھڑے ہیں، پاؤں پر برم آ گئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. جی ہمیں تو صرف اتنا ہی کہا ہے 5 نمازیں پڑھ لو، خود ساری رات کھڑے ہیں. اور تہجد ہمیں 5 نمازوں کا حکم ہے، اور امام الانبیاء کے لیے 6 نمازوں کا حکم ہے. فتہجد بہ نافلۃ لک. امام الانبیاء خود 6 نمازیں پڑھ رہے ہیں، فرض ہے، اور ہمارے لیے 5 ہیں. ہمیں کم کہا ہے، خود زیادہ کر کے امام الانبیاء نے لکھا. اور پھر حسن معاشرت کے متعلق دوسری چیز آپ نے کیا فرمائی. فرمایا اللہ اکبر. آپ نے فرمایا جو کسی تنگ دست کو مہلت دے دے گا، آپ نے فرمایا جی من یسر علی موسر، من یسر علی موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جو کسی تنگ دست کو مہلت دے دے گا، مہلت دے دے گا، اللہ اسے قیامت والے دن جی اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا جو کسی کو مہلت دے دے گا. کیا مطلب؟ کسی بندے نے آپ سے قرض لیا ہے، قرض لے لیا، شرط یہ ہے کہ بندہ ٹھیک ہو، بندہ ٹھیک ہو جی، وہ کوئی فراڈ کرنے والا نہ ہو. آپ اسے جانتے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ
یہ وقت پر نہیں دے سکتا، آپ نے اسے مہلت دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، سال کا ٹائم تھا، 6 مہینے میں نے اور دے دیے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو کسی قرض دار کو مہلت دیتا ہے، جتنا اس نے قرض دی ہے اللہ رب العزت روزانہ جتنا اس نے مہلت دی ہے اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں، روزانہ روزانہ۔ اور امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ جس نے کسی من یسرا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ آسانیاں کر دے گا اس کے لیے۔ بنی اسرائیل کے اندر میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ شاید واقعہ سنایا ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک تاجر تھا، تاجر، اور تاجر کی زندگی اتنی کوئی تقوی والی زندگی نہیں تھی، تقوی والی زندگی اتنی کوئی تاجر کی نہیں تھی، کبھی نیکی کبھی گناہ، کبھی نیکی کبھی گناہ، لیکن بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا۔ لوگوں کا قرض بھی کافی اس کی طرف سے گیا ہوا تھا لوگوں کے پاس۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے ایک ملازم سے کہا کہ جاؤ لوگوں سے میرا قرض واپس لے کر آؤ، لیکن اگر کوئی بندہ قرض نہ دے سکے پوری تحقیق کر لینا کہ یہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اگر وہ دینے کی صلاحیت نہ رکھے تو اسے کہنا میری طرف سے ہم نے تجھے معاف کر دیا، بس قرض معاف۔ اور بہت زیادہ قرض تھا، لوگ اس کے پاس مال لینے کے لیے آتے تھے، بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا۔ امام الانبیاء نے حدیث میں اس تاجر کا ذکر فرمایا کہ جب یہ تاجر فوت ہوا، اللہ کے سامنے اس کی حاضری ہوئی، اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ اس کے نام اعمال میں دیکھو کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا مولا یہ نیکی شفقت والی ہے، شفقت والی، کہ تیری مخلوق پر یہ شفقت کیا کرتا تھا، باقی زندگی تو اس کی معتدل ہے، درمیانی سی ہے، بس نہ نیکیاں کبھی نیکیاں کبھی گناہ، لیکن یہ کام کرتا تھا۔ اللہ نے یہ کہہ کر فرشتوں میں اعلان کیا کہ اس نے میری مخلوق پر شفقت کی ہے، آج میں اس پر شفقت کرتے ہوئے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں، اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اسے آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ ایک ہوتی ہے اللہ کی شفقت، ایک ہوتی ہے اللہ کی شفقت، اور ایک ہوتا ہے اللہ کا قانون، ایک ہوتا ہے اللہ کا قانون۔ اکثر لوگ اللہ کی شفقت کو دیکھ کر اللہ کے قانون کو للکارا مار دیتے ہیں، اللہ کے قانون کو کیا کر دیتے ہیں؟ للکارا مارتے ہیں۔ یاد رکھنا قانون اللہ کا اٹل ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ نے فرمایا میرا قانون تبدیل نہیں ہوگا۔ شفقت ایک اور چیز ہے، قانون اللہ کا ایک اور چیز ہے۔ اکثر لوگوں کو آج ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اللہ کی شفقت کو مد نظر رکھ کر اللہ کے قانون کو للکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں دے دوں میں، مثلا ایک بندہ دھڑلے سے سود کھا رہا ہے، اسے پتہ ہے سود حرام ہے، دھڑلے سے سود کھا رہا ہے، ساتھ کہہ دیتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے یہ ہے اللہ کے قانون کو للکارا مارنا، یہ اللہ کے قانون کو للکارا مارنا کہ بندہ دھڑلے سے سود کھا رہا ہے کہ سود حرام ہے، اور سود کا سب سے کم گناہ یہ ہے اپنی حقیقی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف۔ یہ امام الانبیاء نے فرمایا سود، آج کس روش کے ساتھ، طریقوں کے ساتھ ہم سود کھا رہے ہیں، اور سود کھانے والا بندہ کہ اللہ غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے قانون کو للکارا مارنا ہے۔ ایک بندہ دھڑلے سے شراب پی رہا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا گناہ ہے، چلو ٹھیک ہے، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے دل میں احساس ہوتا ہے یا اللہ یہ گناہ ہے، غلط ہے۔ ایک دھڑلے سے شراب پی رہا ہے، کبھی اس کے دل میں ندامت بھی نہیں آئی ہے نا کبھی اس نے سوچا، دھڑلے سے پھر آرام سے کہہ دیا اللہ غفور الرحیم ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ باتیں چل رہی ہیں، یہ باتیں، سارے بندے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، آرام سے کہہ دیتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ ہے اللہ کے قانون کو للکارا مارنا، لیکن اللہ کا قانون کا جو للکارے گا، اللہ اکبر، پھر اللہ کی ذات بڑی قوی ذات ہے، بڑی طاقت والی ذات ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تو اپنے کاموں پر پھر غالب ہے نا، اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو للکارا نہیں مارنا۔ ہندوستان میں ایک نواب تھا نا، نواب اپنے وزیر کے گھر میں گیا نا، وزیر کے گھر میں، تو وزیر کا چھوٹا سا بچہ تھا، 7-8 سال کا بچہ تھا، تو وہ نواب گیا اور اس نے نا اس کے کان کو پکڑ کر
تھوڑا مروڑا نا تو اس نے گالی نکال دی، اس نے نواب کو گالی نکالی تو وزیر نا بچے کو مارنے کے لیے آیا، اس نے کہا نہیں مارنا نہیں ہے، یہ بڑا خوددار بچہ مجھے معلوم ہو رہا ہے، بڑا خوددار بچہ ہے، خبردار اس کو مارو جی۔ تو گھر میں کھانا شانا کھا کے چلا گیا۔ دوسرے دن جب گیا نا تو اپنے ایک اور بندے سے کہا جو وظیفے دیتا تھا لوگوں کو، جی یہ فلاں بندے کے لیے وظیفہ، اس نے کہا اس بچے کا وظیفہ جاری کر دو، اس نے کہا اس بچے کا کیا کر دو، وظیفہ جاری کر دو۔ تو وہ پوچھنے والے نے کہا حضرت کس نام سے وظیفہ جاری کروں، اور یہ یتیم ہے، یہ بیوہ ہے، یہ فلاں، اس کا وظیفے پر کیا لکھوں؟ اس نے کہا لکھو وظیفہ دشنام، گالی دینے والے کا وظیفہ، وظیفہ دشنام۔ بچے نے گالی دے دی نا، تو بادشاہ کے محل میں ایک خانسامہ تھا، اس نے سوچا بادشاہ کو جو گالیاں دیتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں، بادشاہ تو اس کے وظیفے جاری کر دیتا ہے جی۔ تو دوسرے دن بادشاہ نے اس کو کسی کام کو کہا، بادشاہ آیا کام کا کہا تو اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں کرتا۔ بادشاہ نے ادھر ہی کہا پکڑو کان ادھر، باقی سب کو کہا لگاؤ اس کو جوتے، لگاؤ اس کو جوتے۔ تو شفقت اور چیز ہے اور قانون کو للکارا مارنا یہ اور چیز ہے۔ ہم نے قانون کو للکارا نہیں مارنا ہے، اللہ کے قانون کو، اللہ کی شفقت ہے۔ تو امام الانبیاء نے کیا فرمایا، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا، اللہ رب العزت اسے بھی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں کر دے گا۔ کر کے دیکھ لو یہ کام انشاءاللہ، میں دعوے سے اور تجربے سے کہتا ہوں، کسی کے ساتھ اس نیت سے کر کے دیکھ لو، اللہ دنیا اور آخرت میں آسانیاں کرے گا۔ پھر امام الانبیاء نے کیا فرمایا جی، وہ حسن معاشرت کو چلانے کے لیے آپ نے فرمایا من ستر المسلم ستر اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے پر پردہ ڈالے گا۔ ایک تو وہ بندہ ہے نا جو ظلم کر رہا ہے، ظالمانہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ اس میں کے اندر نہیں آتا، اس کے اندر وہ بندے آتے ہیں کہ جو شریف ہے، عیبدار ہے، گناہ کر رہا ہے، دوسرے کو پتہ ہے یہ گناہ کر رہا ہے جی، تو اس کے عیب پر پردہ ڈالنا، اللہ اکبر، من ستر المسلم ستر اللہ یوم القیامہ، جو کسی مومن اور مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، کل قیامت والے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ کوئی بندہ عیب سے خالی ہے، بولو کوئی بندہ گناہوں سے خالی ہے؟ یہ تو عرش والے کی مہربانی ہے، ورنہ گھر کا دروازہ نہ کھلے ہمارے لیے، بیوی گھر کا دروازہ بھی نہ کھولے جو ہم کر کے جاتے ہیں۔ یہ تو وہ اللہ ہے جو جان رہا ہے، جو کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین۔ اس اللہ کو آج ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں آنکھ کی خیانت بھی جانتا ہوں، انہ یعلم السر واخفی، میں دلوں کے راز بھی جانتا ہوں، بھید بھی جانتا ہوں، وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں جاتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں جی۔ یہ وہ اللہ ہے جو دیکھ رہا ہے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کا کسی کو بھی نہ پتہ چلے اور میرے گناہ کا کوئی تذکرہ بھی نہ کرے، اور میں دوسروں کے چھپے ہوئے گناہوں کو باہر نکالوں اور لوگوں کے سامنے عیاں کر دوں۔ آج ایسی بات ہے، کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ اس کی غلطی کو کوئی دوسرا بندہ بیان کرے، لیکن ہر بندہ دوسرے کی غلطی کو، کوئی بندہ جو نہیں چاہتا کہ میرے گناہ کو اور میری غلطی کا کسی دوسرے کو پتہ چلے، وہی بندہ دوسروں کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کرتا پھرتا ہے۔ من ستر المسلم ستر اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے گناہ پر پردہ ڈالے گا۔ حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، مسجد میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک صحابی کی جی ہوا خارج ہو گئی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا وہ ماحول بنا تو حضرت عمر نے فرمایا جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے وہ وضو کر کے آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بالکل چھوٹی عمر کے ہیں، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کی زیادہ سے زیادہ 15 اور 16 سال عمر ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے فرمایا امیر المومنین کیا ہم سب وضو کر کے نہ آ جائیں؟ امیر المومنین نے اتنی زبردست بات اس کی تحسین کی نا، فرمایا سب وضو کر کے آ جاؤ، کوئی ایک اٹھے گا تو پتہ چل جائے گا۔ امیر المومنین خود بھی اٹھ کر گئے، فرمایا ٹھیک ہے، یہ تو اسی لیے پھر امیر المومنین نے فرمایا بڑے بڑے جی کبار صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا آج تمہیں پتہ چل گیا عبداللہ ابن عباس کی فراست کا کہ میں اس کو اپنے پاس کیوں بٹھاتا ہوں؟ میں اس لیے بٹھاتا ہوں کہ اللہ نے اس کو بڑی فراست سے نوازا ہے، 16 سال کا بچہ ہے۔ یہ امام الانبیاء جب دنیا سے گئے تو 12 یا 13 سال عمر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، 16 سال اس وقت عمر ہوگی جس وقت کی بات کی۔ امیر المومنین خود بھی اٹھے، سارے صحابہ اٹھے، وضو کر کے آگے تاکہ
بندے کے عیب پر جس کا بھی ہے پردہ پڑا رہے پردہ. تو من ستر المسلم ستر اللہ یوم القیامہ. وقت پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے. حسن معاشرت کے متعلق میں نے جو باتیں کی ہیں ہر بندے نے مجھ سمیت سوچنی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.